لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین اپنے سوالات کمنٹس میں لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ایک ناظرین میں سے افضل بھائی ہیں نیپال سے، انہوں نے سوال کیا ہے، تہجد کی نماز کے وقت یہ وتر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے سوال کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نماز تہجد کے وقت وتر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ وتر پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت شروع ہو گیا، جبکہ وتر کی نماز کا وقت فجر سے پہلے تک ہی رہتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں فجر شروع ہونے سے 1 منٹ بعد وتر ختم کیا وتر کی نماز ہو جائے گی؟ یعنی تہجد گزاروں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ وتر کی نماز تہجد پڑھ کر پھر ادا کریں۔ جو تہجد گزار نہیں ہے اس کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ عشاء کے وقت ہی وتر کی نماز پڑھ لیں۔ تو افضل بھائی چونکہ تہجد کے تعلق سے انہوں نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، تو امید تو اس سے یہی لگتا ہے کہ آپ تہجد گزار ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ہی واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ تہجد کے بعد وتر پڑھ رہے تھے، تاخیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہو گئی کہ جب یہ وتر ختم کیے تب فجر کا وقت شروع ہوئے 1 منٹ ہو چکا تھا۔ یعنی جب یہ نیت باندھتے تھے تب تک تو تہجد کا وقت تھا، وتر کا وقت تھا، لیکن جب سلام پھیرے وتر کی تو تب تک عشاء کا وقت ختم ہو چکا تھا، تہجد کا وقت ختم ہو چکا تھا، اور عشاء کا وقت ختم ہوتے ہی وتر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب شروع کیا تھا وتر کی نماز تب تو وقت تھا، جب ختم کیا تو وقت 1 منٹ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ تو اس صورت میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی وتر کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ بہت اہم سوال ہے، میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب اپنے انداز میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہو سکے تو آپ اس سوال کے جواب کے بعد کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، چونکہ تھوڑا مشکل ہے سمجھانا، لیکن میں اپنے انداز میں اس کو سہل کر کے آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ نماز ہو جائے گی، وتر کی نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، آگے جو باتیں ہوں گی وہ مسائل کی ہوں گی، تفصیلات ہوں گی، وجوہات ہوں گی، کیوں نماز ہوگی کیوں نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں آئیں گی، لیکن پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ نماز ہو جائے گی۔ اگر وتر کی نماز جب شروع کیے تھے تب عشاء کا وقت تھا، اور جب ختم کیے تو عشاء کا وقت ختم ہو چکا تھا، فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، تو اس صورت میں وتر کی نماز آپ کی ہو گئی۔ اب اس نماز کی قضا کرنے کی، دہرانے کی اس کو حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ یاد رکھیے، ایک نماز شروع کیے اور اس نماز کو ختم کرنے سے پہلے دوسری نماز کا وقت آ جائے، تو اس صورت میں صرف ایک وقت ہے جس میں نماز نہیں ہوتی، باقی سارے وقت میں نمازیں ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک وقت ہے 5 وقت کی نماز میں، صرف فجر کے وقت میں یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز شروع کیا ہے اور فجر کی نماز شروع کرنے کے بعد ابھی نماز پوری نہیں کیا تھا کہ سورج نکل گیا، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو وہ فجر کی نماز نہیں ہوئی، وہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب اس نماز کو دہرانا پڑے گا۔ فجر کی نماز کے علاوہ باقی جو 4 وقت کی نمازیں ہیں، مثال کے طور پر عصر کی نماز شروع کیا تھا جب عصر کا وقت تھا، لیکن جب سلام پھیرا تب تک مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا، نماز ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز شروع کیا تھا، جب شروع کیا تھا ظہر کا وقت تھا، سلام پھیرنے سے پہلے عصر کا وقت آ گیا، نماز ہو جائے گی۔ ویسے ہی باقی 4 وقتوں میں ایسے، فجر کے علاوہ باقی 4 وقتوں میں ایسے ہی ہے کہ جس وقت کی نماز آپ نے شروع کیے تھے جب تک وہ وقت تھا تب تو آپ نے شروع کیا تھا، آپ نماز کا سلام پھیرتے اس سے پہلے دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو فجر کے علاوہ باقی نمازیں ہو جائیں گی، فجر کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب سوال یہ کہ فجر کی نہیں ہوں گی باقی سب کی ہو جائیں گی، ایسا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ فجر کی اس لیے نہیں ہوں گی کہ فجر کا جیسے سورج نکلا نا، تو فجر کا جیسے ہی سورج نکل گیا تو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ جو ہوتا ہے وہ مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ وہ وقت کیا کہلاتا ہے؟ مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ اب جب وہ مکروہ وقت کہلاتا ہے تو اب بات یہ ہوئی کہ جب آپ نے فجر کا وقت شروع کیا تھا تو کامل وقت تھا، وقت میں کراہت نہیں تھی، ابھی اپنے نماز کا سلام نہیں پھیرا تھا کہ فجر کا وقت شروع ہو سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل گیا، تو سورج نکلنے سے مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ تو کامل وقت میں آپ نے نماز شروع کیا تھا اور مکروہ وقت میں آ کر کے آپ نے اپنی نماز کو ختم کیا ہے، تو کامل سے شروع ہو کر کے ناقص میں آنا یہ نماز کو ختم کر دیتی ہے، نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ باقی جو نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان وقتوں میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کوئی مکروہ وقت نہیں۔
عصر کا وقت ختم ہوتا ہے فوراً مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس میں بیچ میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ ویسے ہی عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر وقت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ تو چونکہ ان وقتوں کے بیچ کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، اس لیے نماز ایک وقت میں شروع ہو کر دوسرے وقت میں جا کے اگر ختم ہوتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی وطر کا مسئلہ ہے، جو وطر کی نماز آپ نے شروع کیا تھا اور شروع کرنے کے بعد جب شروع کیا تھا اس وقت تہجد کا وقت، عشاء کا وقت باقی تھا، اور ختم کرتے وقت جب آپ نے ختم کیا تو فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، تو نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ بار شریعت سے میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ اور بات کلیئر ہو جائے۔ فرضیت نماز کا سب سے حقیقی امر الہی ہے، اور سبب ظاہری وقت ہے کہ اول وقت سے آخر وقت تک جب ادا کرے ادا ہو جائے گی، اور فرض جو ہے وہ ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر ادا نہ کی یہاں تک کہ وقت کا ایک خفیف ایک ہلکا حصہ بھی باقی ہے تو یہی اخیر اس کا سبب ہے۔ تو اگر کوئی مجنون یا بے ہوش ہوش میں آیا، یا حیض و نفاس والی پاک ہوئی، یا بچہ بالغ ہوا، یا کافر مسلمان ہوا، اور وقت صرف اتنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو ان سب پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ اور جنون و بے ہوشی 5 وقت سے زائد کو اگر گھیر لے تو اگرچہ تکبیر تحریمہ کا بھی وقت نہ ملے تو فرض ہے قضا پڑے۔ یعنی اس سے بھی واضح ہو گیا کہ اگر تھوڑا سا وقت آپ کو اگر ملتا ہے تو وہ نماز آپ کی ادا کہلاتی ہے۔ لیکن فجر کے وقت کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ فجر کا وقت آپ نے نماز شروع کیا تھا، سورج نکل گیا تو مکروہ وقت آ جاتا ہے، اس لیے فجر تو نہیں ہوگی، باقی ساری نمازیں ایک وقت سے دوسرے وقت چلے جانے میں ہو جائے گی۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔